السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، آئیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہر تکلیف سے دور رکھے. اللہ پاک سب کو ٹائم پہ سارے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو ڈر ہی گیا تھا، باہر میں بیٹھ گیا، میں لوگوں کے پاس باتیں شاتیں کرنے، گپے مارنے. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. کہہ رہے تھے جی سبزی منڈی باہر جا رہی ہے شہر سے. میں اس کو آنے لگا ہوا تھا کہ اب کدھر سے جا کے ٹینڈے خریدا کریں گے کہ ایک دم ایک بندہ کہتا ہے یار چھوڑا سبزی منڈی کا، سنا تمہارا شو کیسا جا رہا ہے. مجھے ایک دم یاد آیا میں تو شو کے لیے آیا ہوں، موٹ کے دادا اڑایا. بندہ باتوں میں لگ جائے تو نہیں یاد رہتا. جس طرح کا بندہ گیا نا ڈاکٹر کے پاس ہے، ڈاکٹر اس کا واقف حصہ جاتے ہی اس نے سلام دعا لی، باتیں شاتیں کرنی شروع ہو گیا، گپے مارنی شروع ہو گیا. 15-20 منٹ بعد ڈاکٹر نے کہا سناؤ کیا حال چال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، پرجائی کا کیا حال ہے. کہتا ہو بیڑا تر گیا، پرجائی تمہاری کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اس وجہ سے تو تمہیں لینے آیا ہوں، اٹھو فٹافٹ چلو. بھولا نہیں ہوگا، چانس لے رہا ہوگا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب بیگم ہوتی ہے وہ زندگی کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، آپ کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے، آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے. ایک دن تمہیں بچوں کو ناشتہ بنا کے دینا پڑ جائے نا، تمہیں سمجھ لگ جائے. انڈا تل کے اگے رکھو تو کہہ دیتے ہیں نہیں میں نے آملیٹ والا کھانا ہے. آملیٹ بنا کے اگے رکھو، کہیں گے نہیں پائی جی میں نے تو کیکرا سر دودھ پینا ہے. کیکرا سر دودھ لے آؤ تو کہتے ہیں نہیں پراٹھا اور دال نہیں ہے رات والی. یہ ماں ہی ہوتی ہے بیچاری جو بچوں کو سنبھالتی ہے. کیا تم کہنا چاہ رہے ہو؟ شوہر کو بھی اس کی ماں سنبھالتی ہے یار، بچوں کی ماں. اچھا بیوقوف والی باتیں کر. اب سمجھ نہیں اس کو بیچارے کو ہے نا امان سے. یہ تو میرے پاس بیٹھ بیٹھ کے کچھ ہوش پکڑی ہے، ورنہ بالکل بونگا سا بندہ تھا. گھر تو اصل میں بچوں کا اور بچوں کی ماں کا ہی ہوتا ہے. صحیح. خامن تو ادھر بیچارہ ڈیپوٹیشن پہ لگا ہوتا ہے. اچھا واہ جی واہ. اچھا تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم گھر میں مینیجنگ ڈائریکٹر لگے ہوئے. الحمدللہ. ہاں جی ہاں جی. گھر جاتا ہے تو بچے شور مچا دیتے ہیں، ایم ڈی ابو آ گئے، ایم ڈی ابو آ گئے، ایم ڈی ابو آ گئے. تو ایم ڈی ابو بیچارے دروازے کے پیچھے ایسے چھپے ہوتے ہیں. بیٹے ایم ڈی کو دفع کرو، چیئر پرسن کدھر ہے. آپ دونوں آپس میں شروع ہو گئے. آپ نے کوئی لطیفہ نہیں سنانا عزیز؟ لطیفہ کیا سناؤں، آتے ہی میری مات مار دیتا ہے. اسی پہ سیگمنٹ کر لو. اسی طرح کا ایک بندہ گھر میں داخل ہوا نا تو بیگم دیکھتی کہتے شکر ہے ماشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہے. کہتے ہیں جی کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے باہر شور مچا رہے تھے لوگ، رن مرید گٹر میں ڈگ پڑا ہے، رن مرید گٹر میں گر پڑا ہے. آگے سے کہتا تیرا بیڑا تر جائے، رانا مرید کہہ رہے تھے، رن مرید نہیں کہہ رہے تھے. کیسا لطیفہ چھوڑا ضرور لطیفہ ہے. خبروں کی طرف آؤ. سنیں عزیز صاحب، قلم دان نہ ملنے پر جے یو آئی کے وفاقی وزراء نے استعفے دے دیے. ظاہر ہے انہوں نے استعفے ہی دینے تھے. قلم دان لینے کے لیے بندہ وزیر بنتا ہے، اور کیا پاندان لینے کے لیے وزیر بنتا ہے. حد ہو گئی ہے. ویسے دیکھو کس طرح ان کا کھجل کر کے بیچاروں کو کار بھیج دیا. نہیں تھا ان کو قلم دان دینا، نہیں تھی کوئی ڈپارٹمنٹ کو ایسی وزارت آپ کے پاس، تو ان کو وزیر ہی نہ بناتے. ان وزیروں کا بیچاروں کا تو اس گڈی والا حساب ہو گیا نا جس کی ابھی نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی اور گڈی چوری ہو گئی. بندہ کی دسے پائی جی میری 32-64 چوری ہوئی ہے یا 57-88 چوری ہوئی ہے. اب کیا بتائیں بیچارے کہ میں کون سی وزارت چھوڑ کے آیا ہوں. گھر بیچارے دسنے جگہ بھی نہیں کہ میں وزارت چھوڑ آیا ہوں. بیچ میں سے کو بال پوچھی نہ لوے جی کیڑی پائی جی. ان بیچاروں وزیروں کا تو وہ حساب ہوا کہ کوئی کسی کو کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل میں لے جائے، وہاں پہ اس کے سامنے سارے برتن سجا دیں خالی، ڈونگی پلیٹ بھی رکھ دے، آئس کریم والا پیالہ بھی رکھ دے، سوپ پینے والا پیالہ بھی رکھ دے، وڈی بریانی کھانے والی بھی پلیٹ بھی رکھ دے. اور 2 گھنٹے بعد آ کے بہرا کہ بھائی جی ہوٹل بند ہونے کا ٹائم ہو گیا اٹھو. ان بیچاروں کی ڈرون وزارت تھی، ڈرون وزارت. جیسے ڈرون میں پائلٹ نہیں نہ ہوتا، ان کی وزارت میں محکمہ ہی نہیں. یار قلم دان چلو اس میں قلم نہ ہوتا میرا دان ہی دے دیتے.
دیتے تو صحیح کچھ، وہ بیچارے کچھ بتانے جو تو ہوتے. ویری بیڈ اٹ از ٹو مچ ٹو ایگریمنٹ آف وزارت اینڈ منسٹری. حکومت کے پاس اگر وزارت نہیں تھی تو مولانا فضل الرحمان کی کشمیر کمیٹی کی طرح ان بیچارے وزیروں کے لیے بھی کوئی سیاچن کمیٹی بنا دیتے، دریائی پانی کمیٹی بنا دیتے. اب بالکل ہے، یہ بیچارے بھی پرے بہ کے دہی نہ روٹی کھاتے رہتے. حد ہو گئی. اچھا جی، اگلی خبر سنیں. جمشید دستی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف ذہنی مریض ہیں جو اپنا مرض عوام سے چھپا رہے ہیں. اچھا، میں نے سمجھا جمشید دستی بیچارہ کہنے لگا کہ شہباز شریف صاحب یہ نہیں مریض ہیں، جو بھی پل بناتے ہیں جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نیچے لٹک کے تو چونٹے لیتے ہیں. پھر بڑے میاں صاحب کہتے ہیں جاؤ یار انہوں لا لو کدھر ڈگ نہ پوے. بندہ ڈگ پڑتا ہے، یا پک کے ڈگ پڑتا ہے یا تھک کے ڈگ پڑتا ہے. یا بھابی کہتے ہو کہ پتر جاؤ ویکھو ابو کیڑے پل تھلے لٹکے ہے. پل بھی انہیں بناتے ہیں، ہوں کتنے ساری رات لبتے پھری. ویسے جمشید دستی صاحب یہ کو بیان کو اور دیتا نا تو ساری عوام تذبذب کا شکار ہو جاتی. چونکہ خود آپ نے بیان دیا اس لیے خیری صلاح ہے، چونکہ آپ کی اپنی ذہنی حالت کے متعلق بھی عوام ڈسکس کرتی رہتی ہے. اچھا جی، وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافے پر آئی جی سندھ کی سخت سرزنش کی. اللہ پھاڑ 3 دن بھی ہوئے ہیں اس بیچارے کو آئی جی کو جا کے لگے ہوئے. میرا خیال ہے ابھی وہ راہ میں رستہ ہی پوچھ رہا ہوگا دفتر کا کہ یار آئی جی کا دفتر کدھر ہے. یہ چندری گڑھ روڈ سے کھبے ہاتھ ہونا ہے یا فیصل چوک میں جا کے تو رائٹ ہو جاؤں؟ کون سی چرنگی لینی ہے میں؟ ادھر ہی کہیں پہ وہ بیچارہ دانے پنا کے چاب رہا تھا سڑک کے اوپر ہی کے رستے میں. قائم علی شاہ صاحب کا فون آ گیا کہ 5 منٹ کے اندر اندر پہنچے جلدی. اس نے کہا ہوگا جی مجھے تو راستہ ہی نہیں آ رہا، 5 منٹ میں کہاں پہنچ جاؤں. شاہ جی نے کہا ہوگا پتر جلدی پہنچ، بس تیری مہربانی، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، جلدی پہنچ. قائم علی شاہ صاحب کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ یہ اس بندے کو 3 دن پہلے میں نے لگایا. آئی جی نے جا کے سلوٹ کیا ہوگا. جی یس سر، حکم جناب. شاہ جی نے کہا ہوگا یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں روک رہی، کیوں اس میں یہ ہوتا جا رہا ہے، تمہاری سرزنش نہ کروں میں. آئی جی نے آگے سے کہا ہوگا کہ شاہ جی مجھے تو ابھی 3 دن ہوئے ہیں ادھر لگے ہوئے، آپ کو میرا خیال ہے 30 سال ہو گیا ادھر وزیر اعلیٰ بڑے ہوئے، کیوں نہ میں آپ کی سرزنش کروں. وہ وزیر اعلیٰ ہے. منہ پہ نہ کہا ہو، بے شک دل میں ضرور کہا ہوگا، ضرور کہا ہوگا. اور اگر منہ پہ کہہ دیتا تو شاہ جی نے کہنا تھا میری گل چھوڑو تم، اور چھوڑو میری بات کو یار، مجھے تو اور 36 کام ہے نا مرادا. میں نے سانس لینا ہوتا ہے، میں نے اپنا منہ کبھی ادھر کو موڑنا ہوتا ہے، پھر کبھی سیدھا کر کے تو ادھر کو موڑنا ہوتا ہے. کو تھوڑے کام میں مجھے کئی دفعہ مجھے اینک بھی ایسے کرنی پڑتی ہے، دن میں 2-3 بار مجھے نیچ بھی آ جاتی ہے، مجھے کو تھوڑے کام میں. تم ویلے آئی جی کیوں نہیں تمہیں احساس کے اضافہ ہو رہا ہے ٹارگٹ کلنگ میں. چلو آپ باہر جا کے میڈیا والوں کو بتاؤ کہ میں نے تمہاری سرزنش کی. اچھا جی، کراچی میں انوکھی واردات، ڈاکو 700 بھینسیں لے گئے، ایس ایچ او معطل. یہ دیکھیں ذرا معطل کرنے کی وجہ دیکھیں ذرا جناب صاحب، معطل کس وجہ سے مجھے کر دیا ہے؟ ہاں تو وہی ویسے اردو بول رہا ہوں میں، کراچی کا ایس ایچ او بھائی معطل کر دیا. 700 بھینس چوری ہو گئی، مجھے معطل کر دیا. وہ یار خدا کے واسطے سوچو تو صحیح، 700 بھینس کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ بات ہی جھوٹ ہے، بات ہی جھوٹ ہے، یہ بندہ ہی غلط ہے. 700 بھینس کون لے گیا یار، کون لے گیا مجھے یہ بتائیں. اوپر سے اگر میں چھاپا ماروں تو میں کیسے ان کو واپس لے کے آؤں گا؟ 700 بھینس تھوڑی تو نہیں ہوتی. تھانے میں ٹوٹل میرے پاس 7 سپاہی ہیں، وہ 700 بھینس لے کے کیسے واپس آئیں گے؟ بیچ میں سے اگر 7 واپس لے بھی ہیں تو باقی کہہ دیں کہ جی ایسے چکا گیا. 7 بھینسیں بھی نہیں لا سکتے بیچارے سپاہی میرے، وہ ان کو کرنے نہیں آتا. بھینس تیرے ساری مار جان. سپاہیوں کو نہیں آتا کرنا بھائی. ایس ایچ او صاحب 700 بھینس چوری ہوگی، آپ مذاق اڑا رہے ہیں. یار نہیں چوری ہوئی، خدا کے واسطے نہیں، اتنی بھینس چوری ہو ہی نہیں سکتی. ادھر یہ آ جائیں گی، فیمیل ہے نا، فیمیل ہے، شاید شاپنگ پہ نکل گئی ہو. عادت ہوتی ہے فیمیل کو شاپنگ کرنے کی، شاید انہوں نے سوچا ہو کہ ہم خود اپنا ڈارک گرین کلر کا اشتالا لے کے آتی ہے، چلے گئی ہو ویسی. یا بیچ میں سے کسی بہن نے کہہ دیا ہوگا یار یہ ہمیں ڈارک یلو توڑی ڈال رہے ہیں، ہم ذرا لائٹ یلو توڑی لے کے آتے ہیں، چلے گئے آ جائیں گی شاپنگ کر کے واپس. یار اس میں معطل کرنے والی کون سی بات ہے؟ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
اچھا حضور، ایک بہت ہی حساس نوعیت کا لمحہ فکریہ ہے. حساس اس لیے کہ یہ ان موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جن پر بات کرنا عام طور پر قدرے مشکل سمجھا جاتا ہے. جس طرح مردوں میں یہ ایک بہت ہی اس کی اپنی سینسٹیوٹی ہے کہ بے روزگار مردوں کے ساتھ گھر والوں کا رویہ. ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ تانے مار مار کے اس بیچارے کو پاگل کر دیتی. بے نہیں، یہی مسئلہ خواتین میں پیدا ہوتا ہے. جب خاتون ایک خاص عمر کو کراس کر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی اگر شادی نہیں ہوتی تو اس کو بھی بالکل اسی طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر والوں کی طرف سے بھی اور معاشرے کی طرف. اللہ معافی دے، وہ تو بڑا خطرناک رویہ ہو جاتا ہے لوگوں کا. اور والدین وہی والدین جو بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، تھوڑی سی شادی لیٹ ہو جائے بچی کی، یا اللہ نہ کرے نہ ہو رہی ہو کسی وجہ سے، تو وہ باقاعدہ بچی کے گلے آ جاتے ہیں، اس کو باقاعدہ تانے مارنے شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ اس کو بد دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسا بھی دیکھا ہے. بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یار. ہاں جی، میں نے بتایا نا کہ باقاعدہ بد دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے اس موضوع کا لمحہ فکریہ اس لیے بنایا ہے کہ چند دن پہلے میری نظر سے ایک غیر سرکاری تنظیم کے زیر اہتمام ہونے والا سروے گزرا ہے جس میں بڑے عجیب و غریب حقائق سامنے آئے ہیں کہ جن بچیوں کی عمریں 35 سال سے تجاوز کر گئی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کے جو والدین ہیں ان میں سے 51% والدین کا یہ کہنا ہے کہ ان بچیوں کی شادی میں تاخیر کی ذمہ دار یہ خود ہیں. اور ایسی بچیوں میں سے 44% ایسی ہیں جو اپنی شادی کی تاخیر کا ذمہ دار اپنے ماں باپ کو قرار دیتی ہیں. آج نہیں، یہ اللہ پاک معاف کرے، یہ الزام تراشی کی بجائے اللہ پاک سے رحمت مانگنی چاہیے اور اللہ پاک سے ہی ہر چیز مانگنی چاہیے. ایسے میرا خیال ہے تانے شروع ہو جائیں گھروں میں اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو پھر اور سیاپا بڑھ جاتا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بچی کی شادی کو اتنا بڑا مسئلہ نہ قرار دے دیں کہ بچی اگر 4 دن اس گھر میں زیادہ رہ جائے گی تو پھر قیامت ٹوٹ پڑے گی. اب باقاعدہ گھروں میں ایک مسئلہ بنا دیا جاتا ہے شادی کو، باقاعدہ ایک مسئلہ، حالانکہ زندگی کا واقعی ایک بڑا ضروری حصہ ہے یہ، مگر اس کو 24 گھنٹے کا مسئلہ بنا محور و مرکز بنا دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ بچی کی شادی کو. اور اس میں میرا خیال ہے کہ معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے تو ہم سب ذمہ دار ہیں، پورا ہمارا معاشرہ قصوروار ہے کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی ہم اس کے ذہن میں یہ بات ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری پیدائش کا واحد مقصد جو ہے وہ شادی ہے، اور کسی نہ کسی انداز میں ہم اس کو جیسے ہی وہ ایک خاص عمر کے حصے میں پہنچنا شروع ہوتی ہے ہم اس کو یہ احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں باقاعدہ مختلف انداز میں، بلکہ بچپن سے ہی دیکھ لو اس کو، یعنی بات بے بات پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم دوسرے گھر کی ہو جاؤ گی، تم پرائے گھر کی ہو. اگر آپ کو اپنی بچی کی تربیت اس انداز میں کرنا مقصود ہے، آپ دوسرے گھر کے لیے اس کو ٹرین کر رہے ہیں تو بغیر بتائے بھی تو کیا جا سکتا ہے. ہاں جی ہاں جی، بار بار وہ بچی بیچاری احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے کہ ماں پیو میرے کے لیے تو سب سے اہم میرا بیاہ تھا، وہی نہیں ہو رہا. ہاں وہی نہیں ہو رہا اور ٹائم گزر گیا. اچھا، اور پھر یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اگر فیملی میں یا آپ کے ارد گرد کسی بچی کی کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے، ایک نظیر سیٹ ہو جاتی ہے کہ جی جو شادی ہے بچی کی وہ 18-19 سال کی عمر میں لازمی ہو جانی چاہیے. یعنی اس کی تو 18 میں شادی ہو گئی تھی، اتری موئی جڑی سے دیکھو 24 سال ہو گئے شادی نہیں ہوئی. بھائی 24 سال کی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا یار، خدا کے واسطے تھوڑا حوصلہ کریں. کئی بچیوں کی شادی 27-28 سال 33 سال کی عمر میں بھی ہوتی ہے. نہیں ہوئی تو ہو جائے گی خدا کے واسطے. ابھی 24 سال کی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے کیلنڈر پہ کاٹے مارنے شروع کر دیے ہیں. 2 منٹ سال ہے، یا ہمسایوں میں یا خاندان میں یا فلانی بچی جو ہے اس کی دیکھو 17 سال کی شادی ہو گئی تھی. اچھا کئی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ میری تو 15 سال کی عمر سے شادی ہو گئی سی، اس کڑی کی 24 سال کی عمر سے نہیں ہوئی. بھائی آپ کی 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی تو آپ اللہ کے فضل سے نالائق بھی تو ہیں نا آج تک. وہ اگر پڑھ رہی ہے، وہ اگر یونیورسٹی جانا چاہتی ہے، کالج جانا چاہتی ہے تو جانے تو اسے یار. کوئی ایسا سیاپا نہیں پڑ گیا، کیا پڑھ گئی ہیں آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے نا. اور سب سے جس کا خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اور لڑکی خود بھی کسی حد تک پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتی ہے. اللہ تیری خیر کرے. یہ تو اتنا خوفناک بن گیا ہوا نا مسئلہ. ذرا کو سال 1.5-2 سال کو 6 مہینے بچی کی شادی لیٹ ہو جائے،
लाजमन पास से कोई नलायक खाला या फूफी या नौकरानी कह देती है हाय हाय नी फलाने बाबा जी को दम कराओ तमीज लैके दियो, फौरन हो जाएगा भैया। अच्छा, और बाबा जी का पता करें तो उनका अपना नहीं हुआ होता भैया। अच्छा, लाहौर के एक मारूफ साइकेट्रिस्ट हैं, वो ये बता रहे थे कि जिन बच्चियों की 35-37 साल की उम्र में शादी नहीं होती, उनमें से मोर देन 60% ऐसी लड़कियां होती हैं जो बिल आखिर ज़ेनियम, मुख्तलिफ किस्म के ज़ेनियम राज का शिकार हो जाती हैं। हाँ जी, यानी सोसाइटी प्रेशर एक्सर्ट करती है उनकी। ये तो बंदों के साथ भी यही है, मर्दों के साथ भी यही है। जिस बच्चे की शादी नहीं हुई है, को 35-40 साल की उम्र तक पड़ गए हैं, वो बेचारे ज़हनी मरीज बन जाते हैं, लोगों के ताने मेने और बातें सुन सुन के और खुद सोच सोच के बेचारे टेंशन की वजह से नॉर्मल ही नहीं रहते। अच्छा, शादियों में ताखीर हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मसला बनता जा रहा है। इस पर भी अगर गौर किया जाए तो हमने शादी को खुद एक मुश्किल से मुश्किल तर मसला बना दिया हुआ। बिल्कुल, वालिदैन यही कंसीव करके बैठे होते हैं कि जब तक मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे, जब तक मैं इतना जहेज नहीं इकट्ठा कर लूंगा, मैंने बच्ची नहीं भी आनी। बच्ची बेचारी दिल करे 37 साल की हो जाए। भाई खुदा के वास्ते, जो अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी हुई है, आप अपने लेवल, अपने स्टेटस के मुताबिक इस तरह का कोई रिश्ता देख के तो ब्याह दें। इसमें आडा लगाने वाली कौन सी बात है? बरादरी में या अपना शरीके में या रिश्तेदारों में आडा लगाने वाली कौन सी बात है? अब सूरत हाल यहां तक हमारे इस रवैये की वजह से पहुंच चुकी है कि लाहौर में एक काम करने वाले बड़े मैरिज ब्यूरो, जिसके मुख्तलिफ शहरों में ज़ैली दफातर मौजूद है, उसका ये कहना है कि पिछले 5 से 7 साल के दौरान 35 साल की उम्र के जो उनके पास लड़कियों के रिश्ते आते हैं, उनकी तादाद में 3 गुना इजाफा हो चुका है। होए। और यानी अंदाजा, वो उनका कहना यह है कि हर 3 में से 1 खातून ऐसी है जिसकी उम्र जो है वो 35 साल से तजावज कर गई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अल्लाह पाक सब बच्चियों को अपनी रहमत में रखे और ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से, जो अच्छा टाइम है अल्लाह पाक के नजदीक, उस पे अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को डोलियों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अगर आज बात तहजीबियां कर ली जाएं तो आपके तबाह तफन्नन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मेरे येन में होता है कि जब कुछ मेरे पास चंद बात तहजीबियां मैं देख लूं इकट्ठी हो जाए तो मैं चाहता हूं कि डिस्कस कर दूं। अच्छा, ताजा कर लेनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी। सबसे एक जो जरूरी चीज मैं डिस्कस करनी चाहता हूं, सबसे पहले करूंगा, आपके घर में को बल्ब फ्यूज हो जाता है या ट्यूब फ्यूज हो जाती है, तो उसको बजाय किसी अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के आप उसे गली में फेंक देते हैं और वो गिर के टूट जाता है और सारे गली में शीशा फैल जाता है, जो चलते हुए नंगे पांव बच्चों को या किसी बंदे को पांव में चुभ सकता है या मोटरसाइकिल या साइकिल को पंचर कर सकता है। ये नहीं करना चाहिए। आपके घर में अगर कोई चीज ऐसी फ्यूज हो गई है बिजली की, शीशे की, तो उसे खुदा के लिए गली में फेंकने की बजाय किसी नुकरे लगाना चाहिए और उसको कूड़े वाले को दे देनी चाहिए। इससे मिलती जुलती एक और बदतहजीबी जो आमतौर पे होती है हर घर में ही तकरीबन, आपका कोई शीशे का बर्तन टूटता है तो बजाय इसके कि हम उसे अलग से उसे पैक करके शॉपिंग बैग में रखें, हम उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर जब कचरे वाला आता है तो वो जब अपना सामान उठा रहा होता है, अपने हाथ इस्तेमाल करता है, तो उसके हाथ कट जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें वो कांच के बर्तन भी अलग से, इंतहाई जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बच्ची लायक होती जा रही मुझे लग रहा है। तुम्हारे साथ बैठ के तो ये बाउल भी लायक हो गया हुआ है। अल्लाह तेरी खैर करे। मैं भी कहूँगा अब माशाल्लाह मुस्कुराता क्यों है। एक बदतहजीबी जिसका मुझे भी 2 या 3 दिन पहले सामना करना पड़ा, वो ये है कि अब ये हमारे वतन अजीज के कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है, सीएनजी की लंबी लंबी लाइनें। बहुत लंबी लाइन है ना जी। तो सीएनजी की जब लाइन लगती है, कतार लगती है गाड़ियों की, तो जो गाड़ियों में खड़े लोग हैं उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि उन्होंने कोई साथ वाली जो गली है वो ब्लॉक कर दी।
اتنی سی زحمت کی ضرورت ہے کہ وہ گلی کا جو فاصلہ ہے گلی کو کھلا چھوڑ دیں اور کسی کے گھر کے دروازے کے آگے. یہ تو پارکنگ میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن قطار میں کھڑے ہوئے ہم گاڑی کو پارک حالت میں نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ پارک کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا میں نے سمجھا شاید تم کہنے لگے ہو کہ اگر لین لمبی ہو جائے تو اسے پیچھے سے اٹھا لینا چاہیے. سر اسی میں ایک بدتمیزی بھی اور ہوتی ہے, وہ یہ کہ اگر وہ گیپ چھوڑ بھی دیں تو باہر سے جو نیا آنے والا ہے لائن میں لگنے کے لیے, وہ بجائے لائن میں لگنے کے آپ کو کراس کر کے آگے اپنی جگہ بنا لیتا ہے. آپ نے تو خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے نا. یو آر ویری انٹیلیجنٹ. تھینک یو ویری مچ. گڈ. اچھا ایک اور چیز میں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ہسپتال میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی ملے دار اللہ نہ کرے بیمار ہوتا ہے تو آپ سارا ٹبر ایک ہی دفعہ چل پڑتے ہیں اس کی خبر لینے کے لیے, اور ادھر گیٹ کے اوپر اگر آپ کو کوئی چوکیدار یا نرس روکتی ہے تو آپ پھر اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ویسے تو جو وہاں پہ روکنے والا بندہ ہوتا ہے اسے بھی تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بھی بڑے کانٹوٹے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی کسی کی عزت نہیں کرتے, اور تگڑا بندہ ہے تو اس طرح پٹاٹ دروازہ کھولتے ہیں جیسے ان کا سکا پھپھڑ آ گیا. یہ خیال کرنا چاہیے دونوں طرح کو. دیکھنے جو گئے ہیں, جو تیمارداری کرنے گئے ہیں, وہ بھی پورا ٹبر نہ جائیں, ہسپتال کے نظم و ضبط کو خراب نہ کریں. اور وہاں پہ جب کتنے لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں اور کئی دوسرے شہروں سے یا پنڈوں سے آتے ہیں مریض کے ساتھ, وہ پھر ہسپتالوں کے برآمدوں میں باقاعدہ چادریں اور گدے بچھا کے سارا برآمدہ روک کے تو لیٹے ہوتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ اس حوالے سے ہی ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ایک بات تہذیبی یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل کی جو وہ کوریڈورز ہیں ان میں پھر رہے ہیں اور اونچی آواز میں آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے ارد گرد جو کمرے ہیں وہ مریضوں کے کمرے ہیں, وارڈز ہیں, مریضوں کو آرام چاہیے. جی بالکل, میں نے واقعی یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیلانی پارک میں کھڑے ہیں, ٹاکوں پہ ہاتھ رکھ کے تو فون پہ لگ گئے. اچھا چل آ جا نواں بندہ ہوں بیمار جو ہو گیا, ان بھی تو دیکھنا ہے نا. تو پہنچنا تو ٹوبے پہنچ, میں بھی مگر ہی ہوں نا. اب ڈاکٹر نے کیا تھا سویرے آپریشن ہو جائے گا, تو سویرے 9-10 بجے آپریشن ہوئے گا, گھنٹے ڈیڑھ پتہ لگ ہی جائے گا نا بچ گیا یا مار گیا بےچارا. آ یا نہ شامی آ جانا. بہت بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اسپتال میں فون کے اوپر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ایک میں اور چیز بھی ڈاکٹروں والی بتا دوں کہ آپ کسی کلینک میں یا ڈاکٹر کے کمرے میں جاتے ہیں نا جی, تو مریض اگر پہلے ایک بیٹھا ہوا ڈاکٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے, آپ جا کے منہ اٹھا کے اونٹ کی طرح اس کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی اگلی باری ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تہذیب میں رہنا چاہیے, دروازے سے باہر رہے. جیسے ATM مشین میں بھی میں سمجھتا ہوں جب آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو کئی پڑھے لکھے بے وقوف اندر گھس جاتے ہیں, وہ چور ڈاکو نہیں ہوتے مگر تمیز بھی نہیں ہوتی. اچھا مریض اگر وہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہا ہے اور آپ بار بار اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کے 2 ایفیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو جو مریض بیٹھا ہوا ہے وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا ڈاکٹر کے, اس کی پرائیویسی ہوتی ہے. اور دوسرا آپ یعنی غیر محسوس انداز میں ڈاکٹر پر بھی ایک دباؤ ڈالتے ہیں, ایک پریشر محسوس کرتا ہے ڈاکٹر کی, کیا مصیبت ہے یار, مجھے اطمینان سے مریض کو دیکھنے دو. اللہ تیری خیر کرے. یہ ظلم ہے مریض کے ساتھ بھی اور ڈاکٹر کے ساتھ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین مختلف عالمی اور علاقائی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں مسٹر مائیکل اور ان کی بیگم. ہیلو, کیسے ہیں؟ Oh yeah, I am fine. She is my wife, my life, my wide life. یہ شادی کب کی آپ نے؟ پچھلے سال ہم گیا تھا ادھر افریقہ کے ایک کنٹری روانڈا میں, ادھر ہم امریکن مشن پہ گیا تھا. تو ہم جہاں بھی جاتا ہے وہاں سے ریلیشن بناتا ہے, شادی بناتا ہے. یہ ہم نے ادھر شادی بنایا. Michael, کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی انٹرویو سے فارغ ہو کے ہم کو بار میں لے کے چلو. بار میں؟ یا ہم نے بولا یہ ادھر ایسا نہیں ہوتا, یہ لوگ غلط سمجھتا ہے. تم کو ادھر سے فارغ ہو کے کانجی پہ آتا ہے. یہ ادھر کا مشروب ہے. Michael, tarik ki umenya ko ni mama. Mokoromo. کیا بات کی ہے؟
کہتے ہیں کہ یہ اچھی لڑکی ہے, یہ ادھر کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ ادھر اینکر پرسن ہے اور زیادہ ہی کرتا ہے. Kanino mama tigre po ma? مقدم اور کہتی ہے کہ یہ کیوں ہنستی رہتی ہے؟ انہوں نے گھروں تیل نکل آیا ہے. May karigo to gari mama, si karigo mama si karigo. مقدم اور Karigo mama tigre, karigo mama tigre. کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس کو فرینڈ بناتا ہے, کو گفٹ دے دیتا ہے. اچھا میں نے کہا تمہارے بیگ میں پڑا ہوا ہے وہ روانڈا کا, تمہارے ملک کا, ادھر سے گڑ لے کے آیا میوے والا. اچھا افریقہ کا گڑ. یس, میں نے کہا وہ دے دو, وہ تمہارا فرینڈ بن جائے. ارے نہیں رہنے دیں, ہم بغیر گفٹ کے بھی آپ کے دوست ہی ہیں. Michael the dingli papa dare ko mama ko ma. مخو Kore ba? دیکھو ماسی مخو. کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو اتنا پیار دیتا ہے, ہمیں بھی کچھ گفٹ کرنا چاہیے. یہ بڑا مینرزم والا عورت ہے, بڑا خوددار عورت ہے ہمارا وائف. ویری نائس. یا یہ روانڈا کے کنگ کا بیٹی ہے. واو. یہ اپنے والد کے پیلس کے سامنے مٹی دے تیل دی دکان کر دی. کہندی ہے بادشاہ ہوئے گا تے اپنے کھال ہوئے گا, میں کر کے کھا دی. اور مٹی دے تیل دا لائسنس نے اپنے ابے کو لے لیا ہوا میرٹ پہ. نو صفائی, نو ایل پی جی کوٹا. نو یہ خود میرٹ پہ اپنا کام کرتا ہے, اپنا محنت کرتی ہے. ادھر اپنی دکان نے 2 ڈرم رکھے ہوئے نے, ایک تے بیک تے دوجے ڈرم چو تیل کٹ کے بیچتی. کہندی ہے جدو خالی ہو جائے گا پھر اوڈے تے بیک تے ہے بیچ لیں. مسٹر مائیکل, آپ نے لو میرج کی ہے؟ یا تم کو نظر نہیں آ رہا؟ ہونڈیا نصیبہ نہ لے گھڑیاں, تیرے شیرے نو سجایا لا کے پھول جڑیاں. واقعی لو میرج ہے؟ بس یار وہ رشتے کرانے والی مائی نے مینو تصویر کوئی ہور وہائی سی. جدو میں کون چکیا تے کوٹھا ہی ڈگا سی. پھر میں تو پہلے ڈھول چلا تھا, پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ اس کا والد ادھر کا کنگ ہے. فلموں میں بہت دیکھا ہوا تھا کہ یہ کالا لوگ جو ہیں یہ گھوڑے کو الٹا لٹکا کے چرخا بنا لیتا ہے, نیچے آگ جلا کے تو ارد گرد وہ کرتا ہے جھینگا لالا. Jingadi papa. Jingadi papa. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ روانڈا کا قومی ترانہ سنا رہی ہے. آپ کو نہیں پتہ چل رہا کیا کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہی؟ لاڈ کر رہا ہے, لاڈ. اچھا, پیار سے بات کر رہا ہے اس طرح. جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اس وقت بھی یہ کرنا شروع ہو گیا. میں تو دوڑ گیا. اچھا, آگے محل کا دروازہ بند تھا. پھر میں نے سوچا جیڑی رات کور چیو باہر سے نہیں آنی اللہ والا سے. ویسے ان کو آپ کی پہلی شادیوں کا پتہ ہے؟ نو اس کو میری شادیاں دا نہیں پتا, مینو ایڈیاں شادیاں دا نہیں پتا. حساب ہی کھول ہے. آپ کو خود اپنی شادیوں کا پتہ ہے؟ نو, ہم یہ کاؤنٹنگ کا ٹینشن نہیں لیتا. جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے دی گل کرو. اچھا, تو ہمیں بڑا ایک دن ہنسی آیا. ہم اپنے گھر گیا, ہمارا مدر کتنی ساری خواتین کا تصویر دیوار کے اوپر لگا کے آگے رکھ کے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا, ہم نے سوچا شاید بیچاری نے بڑھیا نے تصویریں بیچ کے روٹی کمانی شروع کر دی. اچھا, میں نے کہا یہ کن کا تصویر ہے؟ کہنے لگا پوتر میریاں نوہاں دی تصویر ہے. جب بھی تم شادی بنا کے لاتے ہو مجھے تصویر دے جاتی ہو, میں سنبھالتی رہی ہوں. اب میرے کس کام میں بیچن لگی ہیں. تو آپ نے ان کی تصویر اپنی امی کو نہیں دی؟ نو, ابھی ہمیں اپنا مدر کا ضرورت ہے. اس وقت اس کا تصویر اپنی مدر کو دے گا جب اللہ نہ کرے اس پر کسی نے بلیک میجک کر دیا, کالا جادو ہو گیا تو پھر دکھائے گا. بہت اچھی ہے کالے جادو کے لیے. اچھا, یا افریقہ کے جنگلوں میں ہم جا رہا تھا ایک دفعہ, ایک ریسرچ کر رہا تھا.
ادھر کالی بیری تو سانو جن چمڑ گیا تھی یا پھر مجھے ادھر کسی نے بتایا یہ جن گوٹھاتا ہے کالا جادو کا کام کرتا ہے. اچھا میں کو جن کڈوان گیا تھا ادھر دکان پر. میں نے سوچا یہ مٹی کا تیل بیچے یہ جن کی طرح کرے گا. کہتا ہے یہ میرا پارٹ ٹائم کا کام ہے ہم کالا جادو والا کام فری کرتا ہے. اچھا یہ ہم روٹی کے لیے مٹی کا تیل بیچتا ہے. اٹھے میں کو جین کڈوان واسطے گیا سا جین کٹ کے پھر خود میں نے چمبڑ گئی. کہندی انگریز ویلا نہیں چنگا لگتا. ہوں جہاں جین نے کڈیا سی نا وہ مینو کدی کدی ٹکر ہے. اچھا تنزیہ انداز کہندا ہے ہوں چنگا نہیں آئے. جہاں مرادا میں چمڑیا آیا ہاں تو ٹھیک سی میں تینوں لئی پھیردا سا انہیں چمبڑ گئی ہوں تو اینوں لئی پھیردا. Michael sama Mary cũng tôi nhớ là cả. چھوڑو پھرے کہندی ہے وڈے چولہے دی سوا کھان تے بڑا دل کردا. مسٹر مائیکل اور مسز مائیکل ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. میڈم پلیز ویٹ ہمیں مسٹر مائیکل سے بات تو کر لینے دیں نا. اچھا مسٹر مائیکل یہ فرمائیں کہ آپ کو اس بار پاکستان میں حالات کچھ بدلے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ سوری تم نے کیا بولا؟ میں نے پوچھا آپ سے کہ اس بار آپ کو پاکستان میں حالات کچھ بدلے نہیں نظر آ رہے؟ بہت بدلا ہوا ہے. ڈالر گر گیا سر. ہم تو ادھر سے ڈالر لے کے آیا تھا کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں بہت مہنگا ہے اور ادھر ہم سستی شاپنگ کرے گا اپنے مہنگے ڈالر کے ساتھ. مگر یہ آیا تو پتہ لگا ڈالر تو گر گیا ہے اور انج دی گیا ہے جی میں پینڈ دے بورچی خانے دی پر چھٹی تو گلاس دیکھ جائے. 97 روپے پہ آ گیا. 97 روپے جی. او ڈالر پیکے تو تیرے ماما کیا کیا ہے کہندی ہے توبہ توبہ کرا دیتی تو ظالم. میں نہیں توبہ کرائی. اٹھے سنا ادھر ڈالر نہیں ڈالر گرا دیا. ڈالر نے نہیں ڈار نے. جی اوکے ڈار. میرا سننے بچ غلطی ہوا. میں نے سمجھا ڈالر نہیں ڈالر گرا دیتا ہے چونکہ ہمارے انگریزاں دے وڈے کہندے نے ڈالر نو ڈالر نہ مارے تے ڈالر نہیں مارے. اچھا مسٹر مائیکل یہ فرمائیں کہ آپ لوگ امریکہ والے خود ایران کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات جیسے آپ چاہیں استوار کر سکتے ہیں لیکن ہماری گیس پائپ لائن ایران کے ساتھ بچھیں اس پہ آپ کو بہت اعتراض ہے. اچھی سپر پاور نا کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھ آپ لوگ آڈا نہ لگاؤ. آڈا اور اڈا صرف امریکہ کا حق ہے. بالکل سپر پاور ہے ہم لوگ. ہم جنگل کا بادشاہ ہے. پھامے انڈے دئیے پھامے بچے دئیے تھانو کی تکلیف ہے. Michael جا کے کیوں کو نا اب کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہے اگر زیادہ گلاں کردیاں نے تو میں ذرا باہر جا کے سگریٹ پی لواں. ایتھی پی لے کیڑا پیٹرول پمپ پہ. ایکسکیوز می ہمارے اسٹوڈیو میں اسموکنگ الاؤڈ نہیں ہے. نہ دو بوکت رات گلی جا کے پیا تینوں کیڑا کسے چھیڑنا ہے. وہ کٹا بارے بوٹو تو بگ دے لے بہو باسی مکورو تینوں اپنا سیاپا پیا ہوا مینوں اپنا سیاپا پیا ہوا. ادھر انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوا پوچھنا تو مجھے یہی ہے کہ ایک کام آپ کے لیے جائز ہے باقی دنیا کے لیے ناجائز کیسے ہو گیا؟ دیکھو میرا بات سنو. قرضہ تم لوگ لینا ہو تو ہم سے لیتے ہو. گیس لین واسطے ایران ال ٹر پے ساڈے کولو ڈالر لے کے تے اونوں دے کے اودے کولو گیس لے رہے. مائیکل ساڈے کولو گیس ہی سیدھا لے لو. او مائیکل سنو میری بات. دیکھو ذرا جدوں دا انہاں نوں $1.5 ارب ملی انہاں دی ٹون ہی بدل گئی. او مائیکل مسٹر مائیکل وہ $1.5 ارب آپ نے نہیں ہمیں دیا سعودی عرب نے دیا. سعودی عرب کول تے ریال ہوندے نے انہاں ڈالر کتھوں دے دینے.
سعودی عرب کو ڈالر لینا ٹیسٹ رہیں گے جس طرح درزی کو جا کے بندہ کیمیا لا نان لوا لو. اس کے پاس ریال ہوتا ہے وہ ہم کو دیتا ہے, اس سے ہمیں ڈالر لے کر تو پھر آپ لوگوں کو دیتا ہے. احسان کرتے تم لوگ. Michael, kiri ko mama kiri. Kiri ko mama ya. روبو کو تو بڑا ریال کو تو بہت Kiri ko ya. اللہ کا دیجیے. Kiri mama. کیا Ada ko mama. بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے میرے. Paracetamol. پیراسیٹامول. اچھا مسٹر مائیکل, ایک اور مسئلہ کہ طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں تو آپ کو اعتراض ہے, آپ خود ڈونٹ ٹاک اباؤٹ طالبان پلیز. بڑی مشکل سے ان سے جان چھوڑایا ہے. ہمارے سامنے طالبان کا نام ہی مت لو. وہ تو بندہ چھوڑے, وہ تو چوئنگم ہے, چوئنگم چمبڑ جانے تھے لینڈ ہی نہیں. بڑی مشکل لا کے نسیاں انہوں نے خدا کا واسطے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ طالبان. Kiri ko mama ya ko. بوڈو بورو طالبان بوڈو بوڈو. آپ کو طالبان سے اتنے ڈر لگتا تھا تو کیوں آئے تھے افغانستان میں؟ ہم کو کیا معلوم تھا کہ یہ اس طرح کا لوگ ہے. ہم تو کہتا تھا کہ یہ ادھر بیچارہ نہ ان کے پاس کوئی مشینری ہے نہ کوئی ٹیکنالوجی, پہاڑوں پہ رہتا ہے. ہم تو دور سے دیکھتا تھا, ہم سمجھتا تھا یہ درخت کاٹ کے موڈے تے رکھ کے جانا ہے پہ. سانو کی پتا ہو درخت نہیں میزائل سانے نہ کوئی. اوپر سے اتنا ڈاڈا لوگ ہے تھکتا ہی نہیں ہے. ایسا ظالم لوگ. دیکھو اب ہمارے ڈرون کے اوپر بھی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے. کلا ڈرون بیچارہ نہ ہو دے کوئی پائلٹ نہ کچھ کلے نو ویخ کے مارن لگ پہ. تو جب آپ کا ڈرون 20 بندے مار دیتا ہے پھر چلو غلطی ہو گئی ہے یار, جان دیو ان کو ڈاڈا بات کر دیا. میرے کو غلطی ہوئی سی نا, ان میں ایکسپٹ کر دیا, نو پرابلم. غلطی ہو جائے تو پھر وہ گم ہو جائے گا. Michael, ya kiri ko mama ya. کرو موٹو مارے دے دو پہنچ کے دے دو. Kiri ko ya. اب کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کہتی ہے کہ افغانستان کا شتوت جلیبا بہت اچھا سی, بڑا جوسی جوسی سی. میں کہ دفعہ کرو نا ساڈا جوس کٹ دیتا ہے تو شتوت جلیبے نو رونی ہے پہ. مسٹر مائیکل مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا افغانستان پہ غصہ ہے جو آپ ہم پہ نکال رہے ہیں. وہ سچ تواڈے تے سانو ہور بھی بڑا ہے جیڑا تسی ہن چین تے سعودی عرب ال پج کے جاندے ہو نا. پہلے آپ لوگ ہمیں اپنا بڑا سمجھتا تھا, ہمارے ساتھ پیار دیاں پینگاں چڑھاندے سو. ہن جدو اٹھتے نے ادھر نو ٹوٹ پیندے نے چین ال نو یا سعودی عرب ال نو. ہن تہاڈا جہاز تھک جاندا امریکہ جاندے جاندے. یا اتوں کے ٹریول ایجنٹ اب تم کو امریکہ کا ٹکٹ نہیں بیچ دے. یار ہمیں خود مختار ملک ہے, جو چاہے کرے. پھر میں یہ بھی نہیں پیا کہندا کہ کڈو ساڈے پیسے تانوں انان لگ پے کہ جڑے کڈ کے پھڑا ہی نہ دیو. Kiri ko mama. کرو موٹو بوڈو. Kiri ko mama kiri. یہ کل جی سبات Kiri ko mama. دوویں پڑا تواڈے جڑے حکمران نے جدو اٹھدے نے چین ٹوٹ جاندے نے, جدو اٹھدے نے چین چلے جاندے نے. امریکہ تانوں بہت دور لگن لگ پیا ہے. جاؤ چین تسی اسی لے لیں گے تواڈے کولوں بدلا. یہ جو ملیشیا کا جہاز گم ہوا ہے نا وہ مڈا تواڈے تے نہ پایا تے میرا بھی نام مائیکل ہے. Kiri ko ni yo. وہ تو بوڈو بوڈو Yo ukar dukar fambe pori kiri ko mama یہ kiri. تو پاکستانی کھیل ہے. یہ بھی اٹھے ہوئی کھیڈی اٹھے کہڑا بلیئرڈ کھیڈ. وہ ہیئر سٹائل تے ویکھو بیچاری دا اٹھے آپ اکڑ ڈکڑ ہوئی پئی. یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. Kiri ko mama itu.